جی سر بتائیے گا کہ اہم ترین کیس تھا آج GHQ حملہ کیس میں عمران خان صاحب کا آج اہم سماعت تھی. آپ لوگ جیل کے اندر تھے, کیا پروسیڈنگ ہوئی, کہاں تک کیس گیا ہے؟ خان صاحب سنا ہے کہ کوئی شاور لینے گئے اور پیچھے جج صاحب چلے گئے. نہیں, سنبل صاحب آپ کو تفصیلات بتائیں گے. میں تو اندر نہیں گیا, مجھے نہیں جانے دیا گیا تھا. لیکن ایک بات اہم ہے کہ جو یہ ویڈیو لنک ٹرائل تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل ہوگی, اس کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عدالت میں بھی سٹینڈ لیا تھا, ہم نے بائیکاٹ کیا تھا, واک آؤٹ کیا تھا. باہر نکل کر میں نے میڈیا سے بات کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ واٹس ایپ کے ذریعے ٹرائل جو ہے غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. نہ خان صاحب کو کوئی آواز آ رہی ہے, نہ کوئی ان کے ساتھ وکلاء ہیں, نہ وہ گواہان کو سن سکتے ہیں, نہ اپنی کوئی وہ انسٹرکشنز اپنے وکلاء کو دے سکتے ہیں. تو یہ بات جو امریکہ میں مہدی حسن صاحب ایک اینکر ہیں, انٹرویور ہیں, انہوں نے اٹھائی. میرا نام لے کر انہوں نے خواجہ آصف سے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں ٹرائل واٹس ایپ پہ چلتی ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا اس ٹرائل کو واٹس ایپ پہ چلانا. ہم اسلام آباد راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے بھی گئے. وہاں ہماری جو ریٹ پٹیشن تھی اس میں کل تاریخ تھی, وہ بینچ نہیں بیٹھا. لیکن کل ہی انہوں نے جو ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا. تو اب اڈیالہ جیل میں جس طرح پچھلے تقریباً 2 سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا, تمام ملزمان اور ان کے وکلاء آتے ہیں, ان کی موجودگی میں گواہان کی جو گواہی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہی طریقہ ہے جو ان کو اب اپنانا پڑے گا. اور جو ارادہ تھا خان صاحب کو تنہا کرنے کا, آئسولیشن میں ڈالنے کا, وہ انشاءاللہ ناکام ہوگا. اچھا سر, باقی بات سنبل صاحب بتائیں گے آج کیا ہوا سر. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم جب صبح تمام ملزمان اور وکلاء جو ہے پورا پینل جو ہے لیگل ٹیم ہم جب صبح ٹرائل کے لیے آ رہے تھے تو ناکے پہ ہی ہمارے ملزمان کو روک لیا گیا تھا. ہمارے وکلاء جو ہے وہ گیٹ کے اوپر, ملزمان میں سے سعد علی خان تھا, شہزاد فیضی تھا, مسلم شہزاد خان تھا, ملک عارف تھا, بے شمار ہمارے ملزمان ہیں جن کو روکا گیا. میری گاڑی سے اتارے گئے ان کو. پھر جب ہم اندر آئے تو پہلے ہمارے 3 وکلاء کو اندر بلایا گیا, جن میں عاقل خان تھے اور راجہ متین تھے. یہ 3 اندر گئے, ملک فیصل اور مجھے بھی باہر روکا ہوا تھا. پھر بعد میں ملک فیصل اور مجھے اندر بلایا گیا. جب ہم اندر گئے, جج صاحب آئے تو ہم نے بتایا کہ اس طرح ہمارے ملزمان کو بھی روکا گیا ہے اور ہمارے ساری جو لیگل ٹیم ہے, راج صاحب کا ہم نے نام لیا کہ جو لیڈنگ کونسل ہیں وہاں پہ وہ بھی باہر کھڑے ہیں, تو ان کو اندر بلایا جائے. اندر کورٹ میں یہ پیغام دیا گیا کہ باہر کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ میں خود باہر جاتا ہوں اور ہمارے ملزمان بھی کھڑے ہیں اور وکلاء بھی باہر موجود ہیں. اس دوران ہم نے کہا کہ خان صاحب کو بھی بلا لیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ خان صاحب ابھی جو ہے وہ ورزش کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا جی خان صاحب کی ورزش کے آنے سے پہلے جو پروسیجر ہے, ملزمان بھی اندر آ جائیں اور وکلاء بھی اندر آ جائیں, اتنے تک وہ بھی آ جائیں گے تو پھر ٹرائل شروع ہو جائے گا. لیکن بارہ کہنے کے باوجود نہ خان صاحب آئے اور نہ ہمارے وکلاء کو جج صاحب نے 3 دفعہ جو ہے وائرلیس پہ بھی کہا اور کورٹ میں اندر اوپن کورٹ میں آرڈر کیا کہ ان کو بلائیں. یہ ساری تمام باتیں جو ہیں جج صاحب نے اپنی آرڈر شیٹ میں آرڈر میں لکھا کہ نہ تو ملزمان کو اندر آنے دیا جا رہا ہے, نہ ان کے کونسل کو اندر آنے دیا جا رہا ہے. پھر جج صاحب نے 20 تاریخ ڈالی ہے اکتوبر کی. یہ ساری صورتحال ہے. سر, آپ کے کہنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو اس عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, کیا بہانہ کیا بنایا گیا, کیا کہا گیا؟ خان صاحب کا جو کیس تھا, خان صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے وہ شروع ہو ہی نہیں سکتا. خان صاحب تک پیغام, یہ تو اب کورٹ میں آ کے جو بتا رہے تھے, ہمیں نہیں پتا خان صاحب کو کیا پیغام دیا, حقیقت کیا ہے. میں نے تو یہ بالکل ابھی کہا ہے اور میں کورٹ میں جا کے اپلیکیشن دوں گا کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ملاقات کروائیں. 20 منٹ ہم وہاں پہ آدھا گھنٹہ ویٹ کرتے رہے ہیں اور آدھا گھنٹہ نکلنے کے بعد بھی خان صاحب کو لے کر نہیں آئے. تو خان صاحب سے وہ کیا باتیں کر رہے تھے, یہ تو کورٹ میں آ کے وہ پولیس والے بتا رہے تھے. ہمیں تو خان صاحب ہمارے سامنے نہیں آئے. اگر خان صاحب کو پتہ ہوتا اور ٹرائل کا یہ بتا رہے تھے, جس طرح یہ ساری باتیں وہ بتا رہے تھے, خان صاحب اندر آتے سب کچھ پتہ چل جاتا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ خان صاحب شاور لینے گئے ہیں یا ورزش کرنے گئے ہیں؟ پولیس کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ وہ نہیں آنا چاہ رہے, وہ ورزش کر رہے ہیں یا شاور لینے گئے ہیں؟ جو انہوں نے آ کے بتایا ہے پولیس کا عملہ بار بار خان صاحب تک جا رہا تھا, ہم تو وہاں پہ نہیں جا سکتے. انہوں نے بار بار, ہم نے کہا جی خان صاحب سے آنے سے پہلے آپ خان صاحب کو پہلے جو ملزمان اور وکلاء کھڑے ان کو بلا لیں. آپ کوئی کام تو کر لیں, جو باہر سامنے کھڑے ان کو تو بلا لینا جی. تو ان کو بھی بارہ جج صاحب کے کہنے کے باوجود اندر کوئی بھی نہیں آیا, تو جج صاحب نے آرڈر شیٹ پہ لے کے ڈیٹ ڈال دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب, آج ہائی کورٹ کے اندر جو ہے عمران خان توشہ خانہ 2 کیس بریت کی سماعت تھی, اس میں کچھ بھی نہیں ہوا اور غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کیونکہ پہلا دن تھا اور جج صاحب نے کہا نوٹسز جاری کروں گا میں, تو کچھ دیکھیں, یہ تو درخواست بہت پہلے لگ جانی چاہیے تھی. جس طرح یہ توشہ خانہ کا مقدمہ چل رہا ہے, ہمیں نظر یہ آتا ہے کل یا پرسوں یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا جو ہائی کورٹ میں ہماری درخواست ہے وہ یہ مقدمہ ختم ہونے کے بعد اگر سنی جاتی ہے تو ہم دیکھیں گے اس کی کیا افادیت رہ جائے گی. تو یہ ایک افسوسناک امر ہے
کہ جب انصاف دینا ہو تو اس وقت تاخیر ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہماری ویڈیو لنک کی درخواست کے ساتھ ہوا، ایک ہفتہ پہلے وہ لگی نہیں اور جب لگی تو پھر بینچ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہاں تو خیر نوٹیفیکیشن ڈرا ہو گیا۔ اور یہ توشہ خانہ میں بارہا ہم نے یہ کوشش کی، سلمان صفدر صاحب نے کوشش کی کہ یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں سن لیا جائے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ توشہ خانہ کا مقدمہ دوسری بار نہیں چل سکتا۔ ایک بار یہ مقدمہ چل چکا ہے، اس میں سزا معطل ہو چکی ہے، بار بار آپ فردن مختلف تحفوں کو اٹھا کر علیحدہ مقدمے نہیں بنا سکتے، یہ ایک ہی ٹرانزیکشن ہے۔ لیکن اہم یہ آئینی اور قانونی نقطہ ہے جس پہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اور ٹرائل کو اس فیصلے سے پہلے ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوگا اور ٹرائل اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ سر یہ بتائیے گا، سلمان، آپ کی حکومت ہے سر کے پی کے اندر، اور آپ ہی کی جو ہے ایک کارکن کو کے پی کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہاں سے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کے پی کے میں جا کے ساتھ چھپاتے ہیں کہ چلیں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو محفوظ کر رکھتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اب اگر گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو سر کیا ہوگا؟ یہ اب ہم پتہ کریں گے کہ صنم جاوید صاحبہ کی گرفتاری کس طرح ہوئی، کس نے کی، یہ اغوا ہے یا یہ گرفتاری ہے۔ دیکھیں اغوا بھی تو ہو رہے ہیں نا، لوگ ویگو ڈالے آتے ہیں، رات کی تاریکی میں کسی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو وہ گرفتاری نہیں ہے، وہ کوئی قانون کے مطابق عمل نہیں ہے۔ تو ابھی تک مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہوا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہاں شاید کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے جس کے نتیجے میں جیل میں منتقل کر دیا گیا سر۔ تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ پنجاب پولیس یہاں سے وہاں گئی اور وہاں معاونت انہوں نے حاصل کی وہاں کی لوکل پولیس کی، اور اس کے نتیجے میں آپ کی حکومت میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا؟ رات کی تاریکی میں یہ ہوا نا۔ دیکھیں یہ تمام ادارے جو ہیں، جو آئی جی صاحبان ہیں، وہ وفاقی افسر ہیں، اور اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں رات کی تاریکی میں، اس کا تو ہمیں اگلے دن ہی پتہ چلتا ہے نا۔ تو یہ سب کچھ رات 2-2:30 بجے ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے شاید 1 بجے ہوا، تو یہ ہو گیا۔ اب اس کی تحقیقات ضرور وزیر اعلیٰ صاحب کرائیں گے کہ کس پولیس افسر نے کیا حکم دیا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آئی جی ہر صوبے کا جو ہے وہ ایک وفاقی جو فورس ہے اس کا رکن ہوا کرتا ہے، صوبائی فورس کا رکن نہیں ہوتا، اور بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو وہ خود کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اچھا یہ فائنڈنگ یہ بتائیے گا کہ نئے اپوزیشن لیڈر آپ نے نامزد کر دیے محمود خان اچکزئی، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں اور نہ ناصر عباس راجہ صاحب کا، تو کیا سمجھتے ہیں اس سے پارٹی پر منفی اثر نہیں پڑے گا؟ کیا پارٹی دوسروں کے ہاتھ میں نہیں چلی جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خان صاحب نے بہت سوچ بچار اور فراست سے میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک تحریک ہے آئین کی بحالی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد صحافت کے لیے، اور تمام وہ قوتیں، تمام وہ لوگ جو ان اقدار پنجاب کے لوگ ہیں وہ کے پی کے میں جا کے ساتھ چھپاتے ہیں کہ چلیں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو محفوظ کر رکھتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اب اگر گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو سر کیا ہوگا؟ یہ اب ہم پتہ کریں گے کہ صنم جاوید صاحبہ کی گرفتاری کس طرح ہوئی، کس نے کی، یہ اغوا ہے یا یہ گرفتاری ہے۔ دیکھیں اغوا بھی تو ہو رہے ہیں نا، لوگ ویگو ڈالے آتے ہیں، رات کی تاریکی میں کسی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو وہ گرفتاری نہیں ہے، وہ کوئی قانون کے مطابق عمل نہیں ہے۔ تو ابھی تک مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہوا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہاں شاید کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے جس کے نتیجے میں جیل میں منتقل کر دیا گیا سر۔ تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ پنجاب پولیس یہاں سے وہاں گئی اور وہاں معاونت انہوں نے حاصل کی وہاں کی لوکل پولیس کی، اور اس کے نتیجے میں آپ کی حکومت میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا؟ رات کی تاریکی میں یہ ہوا نا۔ دیکھیں یہ تمام ادارے جو ہیں، جو آئی جی صاحبان ہیں، وہ وفاقی افسر ہیں، اور اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں رات کی تاریکی میں، اس کا تو ہمیں اگلے دن ہی پتہ چلتا ہے نا۔ تو یہ سب کچھ رات 2-2:30 بجے ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے شاید 1 بجے ہوا، تو یہ ہو گیا۔ اب اس کی تحقیقات ضرور وزیر اعلیٰ صاحب کرائیں گے کہ کس پولیس افسر نے کیا حکم دیا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آئی جی ہر صوبے کا جو ہے وہ ایک وفاقی جو فورس ہے اس کا رکن ہوا کرتا ہے، صوبائی فورس کا رکن نہیں ہوتا، اور بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو وہ خود کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اچھا یہ فائنڈنگ یہ بتائیے گا کہ نئے اپوزیشن لیڈر آپ نے